عموماً جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار حج کر رہے ہیں یا آپ اتنی مہنگی قربانی کر رہے ہیں یا آپ اتنے زیادہ جانور قربان کر رہے ہیں، تو اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی تنقید کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تنقید اس رائے میں ہوتی ہے کہ یہ جو زیادتی ہے کسی چیز کی افراط و تفریط، وہ اس رائے میں نہیں ہوتی کہ ہاں آپ حج کیوں کر رہے ہیں یا آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں. حج اور قربانی کو تو فریضے کے طور پہ ہم سب تسلیم کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شرعی تقاضے ہونے چاہیے اگر آپ ایک حد سے زیادہ کر رہے ہیں جبکہ تقاضا کہیں اور بھی ہے، وہی پیسہ کہیں اور بھی خرچ ہو سکتا ہو؟ دیکھیں میں تو اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بندے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پوری طرح اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محلوق کا درد جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان کے یہاں پر جو انسانیت کا درد نظر آتا ہے وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے یہاں پر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی ان میں ایک ایسی صلاحیت کو پیدا کرتی تھی کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی محبت کرنے کے پر مادہ و تیار ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں، یتیموں اور مساکین کو کھلاتے ہیں، اور ان کا اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ریوارڈ جو ہے نا ان سے نہیں لینا چاہتے، بلکہ وہ یہ بات کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی خاطر تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے اور ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں جملہ عبادات جب آپ کرتے ہیں، جب آپ حج کرتے ہیں یا آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے احکامات کے ان حصوں کا پر عمل پیرائی کے لیے اپنے اندر جو ہے نا صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، جس کا تعلق مخلوق کے حقوق کے ساتھ، مخلوق کی دردمندی کے ساتھ، مخلوق کے کام آنے کے ساتھ ہے. مثال دے رہا ہوں، یہ بھی تو قرآن مجید کا ہی جو ہے نا بیان ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذاتوں پہ اثار کر کے بھی لوگوں کے جو ہے نا معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا نا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کشادگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی کا کرنا، یہ حج کا کرنا، اس میں افراط و تفریط والا پہلو کوئی نہیں ہے. یہ بات جو تب قابل مواخذہ ہوتی ہے جس وقت ہم اغماز یا چشم پوشی برتے ہیں ان حقوق کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے حوالے سے ہمارے لازم کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، اگر میں حج کرنے کے باوجود والدین کی بے ادبی کرتا ہوں، میں حج کرنے کے باوجود ہمسایوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، میں حج کرنے کے باوجود اپنی بیوی بچوں کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا تقاضے پورے نہیں کرتا، میں نماز پڑھنے کے باوجود فحشی اور منکرات سے نہیں بچتا، میں زکوٰۃ دینے کے باوجود سود خوری سے نہیں بچتا، تو اس کا مطلب عبادات میرے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت یا قوت پیدا نہیں کر رہی، اور میری عبادات کے اندر وہ خلوص موجود نہیں ہے، اور میری عبادات میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا یا نفاق کا وہ عنصر موجود ہے جو میرے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہونے دے رہا جو باقی تمام معاملات کے اندر بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے پر جو ہے نا مادہ تیار کرے. اگر حقیقی معنوں میں بتکرار حج کرنے کے بعد والدین کی ادب احترام کے راستے پہ چل نکلتا ہوں اور حقیقی معنوں میں قربانی کرنے کے بعد میرے دل کے اندر یتیموں مسکینوں کی محبت یہاں تک پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی بھوکے کو دیکھ کے میں تڑپ جاتا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر میں نبوی راستے پہ چل نکلا ہوں، پھر میں اکابرین اور اسلاف امت کے راستے پہ چل نکلا ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نا جو عبادات جب کی تو انہوں نے اپنے آپ کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبمٹ کرنے کے راستے کے اوپر گئے، اور انہوں نے مخلوق الہ کے حوالے سے بھی جو ان کے تصورات تھے ان میں زیادہ کلیئرٹی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنا ہی ان کے یہاں پر مخلوق کا بھی درد اور ان کو جنت میں لے جانے کی خواہش اور داعیہ اور ان کو جہنم سے بچانے کی جو ایک خواہش و تمنا اتنی ہی شدید ان کے اندر وہی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مخلوق الہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدہ حدیث الکبریٰ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا انک تحمل الکل، اور یہ بھی ساتھ کہا انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلومین، کہ آپ گرے ہوا کو اٹھانے والے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرنے والے ہیں، بجھے ہوئے کو جلانے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلقہ جو اس کے احکامات ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کے بعد تیار ہوتے ہیں. تو اس میں افراد و تفریط والی بات نہیں ہے.